ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم پاکستان کے ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہاں پر ہم لوگ مسجد میں تھے۔ ہم لوگوں نے صبح کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ناشتہ کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ قرآن پڑھنے لگے اور کچھ لوگ تبلیغ کے لیے چلے گئے اور کچھ لوگ آرام کرنے لگے۔ ہر ایک کسی نہ کسی چیز میں مشغول تھا۔ مسجد کا پیش امام ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مسجد کے صحن میں سے ایک خاتون کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور رو رہی تھی اور گریہوزاری کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو، کہ میری بیٹی کل رات اپنے کمرے میں گئی ہے اور اس نے اپنا کمرہ اندر سے بند کر دیا ہے اور ابھی تک نہیں کھولا ہے۔ میں نے جتنا بھی دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے اندر سے جواب نہیں دیا۔ میری مدد کرو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے وہ دروازہ کھول کے دو۔ ہم سب امام جماعت کے ساتھ اس خاتون کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو اس خاتون نے اس کمرے کا دروازہ دکھایا جو صحن میں کھلتا تھا اور بند تھا۔ ہم لوگوں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، اسے آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب امام جماعت نے کہا کہ دروازے کو توڑ دو۔ کچھ لوگوں نے دروازے کو توڑا۔ جب دروازے کو توڑا تو سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ ٹی وی کی طرف تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہی تھی اور جواب نہیں دے رہی تھی، اور اس لڑکی کا پورا کمرہ کان کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے فرش سے لے کر کمرے کی چھت تک ہر طرف کان کھجورے ہی تھے اور کمرے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی انتقال کر گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس لڑکی کی ماں نے ایک چیخ بلند کی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہم سب لوگ بھی بہت ڈر گئے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کمرے میں قدم رکھیں۔ ایک شخص نے امام جماعت سے پوچھا، یہ کون سا عذاب ہے کہ امت محمدی پر نازل ہوا ہے اور اس لڑکی پر نازل ہوا ہے؟ امام جماعت نے ہم سب سے کہا کہ تم سب لوگ وضو کرو اور نماز اور دعا پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ تاکہ خداوند عالم اپنے اس عذاب کو ہم سب سے دور کرے۔ یہ خدا کا عذاب ہے اور جب تک خداوند عالم نہیں چاہے گا یہ کان کھجورے یہاں سے نہیں جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کمرے میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ ہم سب نے نماز اور دعائیں پڑھنا شروع کی اور پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ عذاب کو اس امت پر نازل نہیں کرے گا۔ اے خدا تو اپنے اس عذاب کو اس لڑکی پر سے ہٹا دے۔ ہم لوگ خدا سے مناجات میں مشغول تھے کہ کان کھجوروں نے اس لڑکی کے جنازے کو چھوڑ دیا۔ تمام کان کھجورے ایک جانب ہو گئے۔ امام جماعت نے کہا کہ جاؤ اور لڑکی کے جنازے کو اٹھا لو۔ لڑکی کے جنازے کو اٹھا کر اس کمرے سے باہر لے کر آئے اور صحن میں رکھا۔ وہ کان کھجورے بھی اس لڑکی کے پیچھے آنے لگے۔ اس لڑکی کے جنازے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اس کے جنازے کو تابوت میں رکھ کر قبرستان کی جانب چلنے لگے۔ کان کھجورے بھی پیچھے پیچھے آنے لگے۔ وہ کان کھجورے لوگوں سے کچھ فاصلے پر آ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جنازے کو جنگل میں سے گزارا، نہر پر سے رد کیا، لیکن وہ کان کھجورے ہر جگہ اس لڑکی کے جنازے کے پیچھے تھے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کان کھجورے اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن وہ مسلسل اس کے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ قبرستان پہنچے۔ ہم لوگوں نے جنازے کو زمین پر رکھا تاکہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ وہ سارے کان کھجورے بھی ایک کونے پر کھڑے ہوئے تھے۔ نماز ختم ہوئی تو لڑکی کے جنازے کو قبر میں رکھا۔
جیسے ہی قبر پر مٹی ڈالنا چاہی وہ تمام کان کھجورے قبر میں داخل ہو گئے۔ امام جماعت نے کہا کہ لڑکی کو تمام کان کھجوروں کے ساتھ دفن کر دو، اور لڑکی کو ان تمام کان کھجوروں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اس علاقے کے علماء اس لڑکی کی ماں کے پاس گئے کہ جو عزادار تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ اس لڑکی کی والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ میری لڑکی بہت زیادہ میوزک سنتی تھی اور فلمیں دیکھتی تھی، گھنٹوں اپنے کمرے میں گانے چلا کر رقص کرتی تھی۔ میں جس قدر بھی اسے منع کرتی تھی وہ نہیں سنتی تھی۔ اذان کے وقت میں اس سے کہتی تھی کہ ٹی وی بند کر دو اور گانا بند کر دو، لیکن وہ کہتی تھی کہ یہ ملا 24 گھنٹے اذان دیتے رہتے ہیں، ہم کب اپنی زندگی کریں گے؟ گھنٹوں اپنے کمرے کو بند رکھتی تھی اور بیٹھ کر فلمیں دیکھتی تھی۔ کل رات بھی جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے اس کا کھانا باہر رکھ دیا، اور جب میں صبح کا ناشتہ دینے اسے گئی تو میں نے دیکھا کہ رات کا کھانا ویسے ہی پڑا ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے نہیں کھولا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ خدا ہم سب کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔